عابد رضوی صاحب کو ان سے خطاب فرمائیں۔ ان کے استقبال کے لیے سب مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یک زبان آئے حیدری، حیدری، محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاجی کا ظہور امام زمان علیہ السلام بابا غلام سلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله عوس الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الحلائق بقدراته والصلاة والسلام على أفضل العدد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین لا یقاس بهم من خلق احد اما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ دعا ہے بارگاہ خالق کائنات میں کہ خالق حقیقی آپ تمام مومنین و مومنات کا اس پاک مجلس میں آنا اپنی عبادت میں شمار فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں سیرت محمد و آل محمد علیہ السلام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح ہمارا پروردگار چاہتا ہے ویسا عبد خدا بن کے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص ان مجالس کے اہتمام کے لیے جن جن مومنین نے اور مومنات نے جس حوالے سے بھی خدمت فرمائی ہے، پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما، ان کی جو بھی دینی و دنیاوی مشکلات ہیں ان کو آسان فرما اور ہم سب کو ہر مشکل میں مشکل کشا کا سہارا نصیب فرما۔ خالق مالک جتنے مومنین و مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں، پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما،
انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما، اور بالخصوص پروردگار جو بیمار ہیں اور بالخصوص اس کووڈ کی وجہ سے بیمار ہیں، پروردگار ان تمام کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، اور اس وائرس سے پوری انسانیت کو محفوظ فرما۔ خالق و مالک ہم سب کو محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے باعث مسرت بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ سارے صاحبان اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے اور اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات صلی علی محمد۔ خالق دو جہاں کی بے مثل و بے مثال کتاب سے سورہ مبارکہ انبیاء کی ایک آیہ مجیدہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے حوالے سے کل چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آج بھی اسی موضوع کو تھوڑا سا آگے لے کے چلنا چاہوں گا، جتنا وقت میں ساتھ دیا اتنی گزارشات انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت سورہ مبارکہ انبیاء کی اس آیت نمبر 73 میں ارشاد فرما رہا ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے کچھ ایسے امام بھی بنائے ہیں کہ جو ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر کے تحت، یعنی جو ہم انہیں امر کرتے ہیں اسی کے مطابق وہ آگے مخلوق کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ نہ وہ تلوار کے ذریعے سے متوجہ کرتے ہیں، نہ وہ نیزے کے ذریعے سے متوجہ کرتے ہیں، نہ کسی کو کوڑے مار کے متوجہ کرتے ہیں۔ یہ ایسے اللہ کے بنائے امام ہیں کہ جنہیں مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ کردار پیش کرتے ہیں اور مخلوق خدا کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ یعنی انہیں کسی کو سختی کے ساتھ، کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اسے اللہ کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے کہ ان آئمہ کے جن کو وارث قرار دیا ہے اور جن کے نائبین ہم نے یہ آئمہ بنائے ہیں، انہیں بھی ہم نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ لہذا وہ رسول کو بھی اللہ حکم یہ دے رہا ہے کہ تو نے بھی اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہے تو تو نے حکمت کے ساتھ بلانا ہے، واضح حسنہ کے ساتھ بلانا ہے۔ یعنی یہ کردار جو رسول اکرم کا کردار ہے، یہ 100% وہی کردار ان آئمہ میں بھی ہونا چاہیے جو اس نبی کے بعد اس کے نائب بن رہے ہیں۔ لہذا وہاں پہ کسی قسم کا کردار میں کوئی تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ آگے خالق فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں۔ جب ہم وحی کرتے ہیں تو وہ اسی وحی کے تابع عمل خیر کرتے ہیں، وہ عمل خیر کرتے ہیں۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، وہ ہمارے تازہ ترین عبادت گزار بندے نہیں ہیں، وہ ہمارے پرانے عبادت گزار بندے ہیں۔ یعنی ان کے لیے ہمیں کسی سے رائے لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے مشورے کے محتاج نہیں ہے۔ وہ ایسے عبادت گزار بندے ہیں کہ یہ سارے عبادت کرنے والے ان کی عبادت کو فالو کر کے اپنے آپ کو عبادت گزار کہلوا رہے ہیں۔ اس لیے کہ خالق کائنات نے تو اپنی کتاب العرائم میں صرف اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کہا ہے۔ اب کون سی نماز ٹھیک ہوگی، کون سی غلط ہوگی، کن کے کہنے پہ زکوٰۃ دی جائے تو قبول ہے، کن کے کہنے پہ زکوٰۃ
دی جائے تو وہ ناقبول ہے. لہذا یہ ساری چیزیں ایک ایک لفظ پہ گفتگو ہو سکتی ہے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا. لیکن ایک بات تو طے ہے کہ اللہ نے جنہیں امام بنایا ہے وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اور قرآن کی آیات کو دیکھتے ہیں تو ان میں اللہ نے کچھ اور آئمہ کا بھی تذکرہ کیا ہے جو یدعون الی النار، یہ آئمہ ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، وہ آئمہ آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور قیامت کے دن کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا. موضوع اور طرف نہ چلا جائے. یہ امام وہ ہے کہ جنہیں اللہ نے خود امام بنا کے بھیجا ہے. یہ یہاں پہ الیکشن کی وجہ سے، سلیکشن کی وجہ سے، ووٹس کی وجہ سے، چناؤ کی وجہ سے، کمیٹی کی وجہ سے امام نہیں بنے. انہیں اللہ نے امام بنایا ہے. لہذا اگر کوئی بندہ امامت کا دعویٰ کرتا نظر آتا ہے تو اللہ نے ایک معیار جو یہاں پہ دیا ہے اسی کے ذریعے سے بات کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. اگر کوئی بھی امامت کا دعویٰ کرتا ہے کہ جسے اللہ نے نہیں بنایا، وہ کہتا ہے کہ میں امام ہوں، اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج اسی قرآن میں موجود ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں وہ جو امام ہم نے بنائے ہیں وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. اگر اب کوئی انسان کہتا ہے کہ میں امام ہوں اور میں بھی امام بن کے آیا ہوں، اسے چاہیے کہ وہ نماز بھی پڑھے، نہیں آپ توجہ نہیں کرو، زکوٰۃ بھی دے، نماز بھی پڑھے، زکوٰۃ بھی دے. جب اس سے کہا جائے گا کہ نماز بھی پڑھو، زکوٰۃ بھی دو، تو وہ یہی کہے گا مولانا ایک وقت پہ ایک کام کر سکتے ہیں، ایک وقت پہ ایک ہی کام ہو سکتا ہے، یا ہم نماز قائم کریں گے یا زکوٰۃ دیں گے. یہی تو فرق ہے دنیا کے بنائے ہوئے میں، یہی تو فرق ہے ان میں جنہیں دنیا نے چنا ہے کہ وہ یا نماز پڑھ سکتے ہیں یا زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن جنہیں اللہ نے امام بنایا ہے وہ نماز بھی پڑھتے رہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہے. عزم کیجئے راستہ مل جائے گا، عزم تو کیجئے راستہ مل جائے گا، سلسلے سے سلسلہ مل جائے گا. بس مرتضیٰ سے مصطفیٰ تک آئیے، 2 قدم چلیے، خدا مل جائے گا. آواز بلند صلوات. جو امام ہم نے بنائے ہیں وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، قائم کرتے ہیں، اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. آج تھوڑا سا آگے چلتے ہیں جہاں تک ممکن ہو سکا. امامت کی جو ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے وہ مختلف ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے. ہمارے مکتبہ فکر نے بھی بیان کی ہے، اہل سنت برادران نے بھی بیان کی ہے. میں ایک مکس سی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ شاید اس پہ چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. امامت کے بارے میں فرمایا یہ جاتا ہے کہ امامت ہے کیا. امامت کی وہ ذمہ داری جو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، اختیارات کے حوالے سے بھی عرض کیا تھا. فرماتے ہیں الامامۃ ہی ریاست العامہ. امامت کہتے کسے ہے کہ جو ریاست عامہ کا ایک عہدہ ہے، اور عہدہ بندے نہیں لیتے تھے. میں آگے جب پوری ڈیفینیشن آپ کی خدمت میں عرض کروں گا یہ ساری باتیں اپنی اپنی جگہ پہ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گی. کیا ہے کہ جو ریاست عامہ کا اختیار اسے دیا جاتا ہے، اللہ نے جتنا دیا ہوا ہے وہ اس ریاست عامہ پہ استعمال کرتا ہے. کہاں پہ؟ فی امور الدین والدنیا. وہ ریاست عامہ میں رہنے والے ہر ایک کے لیے اس کے دینی امور کو بھی جانتا ہوتا ہے، اس کے دنیاوی امور کو بھی جانتا ہوتا ہے. یا یوں کیوں نہ کہوں تاکہ آپ تھوڑی سی دعا فرمائیں اور ہم بات کو آگے لے کے جا سکیں.
یعنی جو بھی اس کی ریاست میں کائنات میں رہنے والے ہیں ان تمام کے تمام مذہبی امور کا حل بھی جانتا ہو، جو دنیاوی معاملات ہیں ان کے حل کو بھی جانتا ہو، بلکہ یوں کیوں نہ کہوں کہ امام فقط کہہ ہی اسے سکتے ہیں کہ جو مخلوق کے دین کے معاملے میں بھی مشکل کشا ہو، دنیا کے معاملے میں بھی مشکل کشا ہو۔ کل قرآن حق دا امام نعرے یعنی امور دینیا میں بھی مشکل کشا ہو، امور دنیاوی میں بھی مشکل کشا ہو۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ وَبِالْاِتِّصَالِ بِالْاِصَالَةِ فِي اموری، اور پھر آگے جا کے جو فرمایا وہ فرمایا وَبِالْاِصَالَةِ فِي دَارِ التَّکْلِیف، اور اس کائنات میں رہنے والے ہر مکلف کی تکلیف سے بھی پوری طرح سے واقف ہو، امور دینیا کو بھی جانتا ہو، امور دنیاوی کو بھی جانتا ہو، اور اس کائنات میں رہنے والے ہر مکلف کی تکلیف کو بھی جاننے والا ہو۔ یہ مکلف سے کیا مراد آپ لیں گے؟ پریشان ہو گیا آپ تھوڑے سے، کہ کیا مراد لیں گے آپ؟ کائنات میں کیا فقط ہم ہی رہ رہے ہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ یعنی یہ جو ہم مسلمان غیر مسلم یہی جو مخلوق رہ رہی ہیں یہی ہے فقط کائنات میں؟ کائنات میں چرند بھی ہے، کائنات میں پرند بھی ہے، کائنات میں حیوانات بھی ہے، کائنات میں نباتات بھی ہے، کائنات میں انسان بھی ہے، کائنات میں جن بھی ہے، کائنات میں فرشتہ بھی ہے۔ امام کہتے ہی اسے ہے کہ جو چرند کو بھی جانتا ہو، جو پرند کو بھی جانتا ہو، جو حیوانات کو بھی جانتا ہو، جو نباتات کو بھی جانتا ہو، جو جمادات کو بھی جانتا ہو، جو انسانوں کو بھی جانتا ہو، جو جنوں کو بھی جانتا ہو، جو ملائکہ کو بھی جانتا ہو، اسے کہتے ہیں امام، اسے کہتے ہیں امام۔ کیا مطلب؟ کہ امام وہی ہو سکتا ہے جنہیں پرندوں کی بولی بھی آتی ہو، جنہیں پرندوں کی بولی بھی آتی ہو، جنہیں حیوانات کی بولی بھی آتی ہو، جنہیں نباتات و جمادات کی بھی سمجھ ہو۔ اگر سمجھ نہ ہو تو پیغمبر کے لیے درخت اپنی جگہ چھوڑتا نظر نہ آئے۔ دیکھیے اگر نہیں جانتا معصوم کو تو پھر تو وہ کبھی نہ آئے، اور اگر پیغمبر ہتھیلی پہ پتھر رکھے تو وہ کلمہ پڑھ کے بتاتا ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے ایسے ہوتے ہیں، دنیا کے بنائے ہوئے وہ ہوتے ہیں کہ جب پوچھا جائے تو کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم پہلے پوچھ لیں پھر بتائیں گے۔ نباتات جمادات سب کو جانتا ہو، حتیٰ کہ فقط ان کی تکلیفوں کو نہ جانتا ہو۔ اتنی زیادہ باتیں میرے ذہن میں چل رہی ہیں کہ اگر ساری رات فقط انہی پہ بات ہوتی رہے تو آپ پر لطف ہوتے رہیں گے، لیکن وقت کا جو تقاضا ہے، جو مجھے وقت دیا گیا ہے اسی کے اندر رہنا ہے۔ پرندوں کی بولی جانتا ہو، نباتات کو سمجھے، جمادات کو سمجھے، حیوانات کو سمجھے، اور پھر فقط یہ نہ سمجھے، وہ بھی سمجھتے ہوں کہ یہ کون ہے۔ فقط یہ نہ سمجھے، انہیں بھی اس بات کی معرفت ہو۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا صرف ہمیں معرفت ہے، ہر ایک اللہ کی مخلوق معرفت امام رکھتی ہے، اور امامت کی معرفت رکھنے کی وجہ سے کسی کا مرتبہ بلند ہے، کسی کا کمتر ہے۔ معرفت معصوم کی وجہ سے کسی پتھر کو چوما جاتا ہے، کسی کو پھینکا جاتا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک ایک لفظ پہ علیہ السلام ہے چاروں
पत्थर मक्का में बिस्मिल्लाह। है, चारों पत्थर मक्का में, वो छुपे नहीं कोई गारों में। तुम 3 को पत्थर मारते हो लाखों और हजारों में, एक पत्थर काले रंग का है, तुम जिसको बोसे देते हो, फिर उसी मुंह से तुम कहते हो कि कुछ फर्क नहीं इन चारों में। यानी वो हर एक की बोली को जानता हो, और अल्लाह ने मखलूकात जो पैदा की है उन्हें भी उनकी मारिफत है। हर मखलूक में जो दर्जात है वो इसी वजह से है कि जिसने सबसे पहले मान लिया मर्तबा बुलंद हो गया, जिसने देर की उसका मर्तबा कम हो गया। चले और आगे चलते हैं। वो हैवानात की मुश्किलात को भी जानता हो, हैवानात की बोलियों को भी जानता हो, मलाइका की बोलियों को भी जानता हो, मलाइका की परेशानियों का हाल भी रखता हो। अगर हैवानात की बोलियों को ना जानते होते और हैवान मारिफत इमाम न रखता होता तो कभी कालीन से निकल के ना आता। यानी कालीन से शेर ने निकल के बतलाया कि इमाम की आवाज पे चूचरा नहीं की जाती, जब इमाम पुकारे तो लब्बैक कहा जाता है। इमाम की बात पे सोचा नहीं जाता कि इमाम अब करना है नहीं करना है। अगर हैवान को हुक्म दे तो हैवान निकल के आता है, और इमाम कहते ही उसे हैं। लोगों को शक पड़ जाता है ये इमाम को अल्लाह ने जो इख्तियार, और इमाम अपने इख्तियारात से बाहर कोई काम करता ही नहीं, इसलिए कि अगर इख्तियारात से बाहर चला जाता तो कभी अल्लाह ये ना कहता कि वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, से तो चाहते ही वो है जो मैं खुद खुदा चाहता हूं। उनका क्राइटेरिया भी अल्लाह ने बताया है। हुदूद अरबा जो है वो भी अल्लाह ने बताया है कि ये कभी कोई ऐसा काम नहीं करते कि जो अल्लाह की रिजा की मुखालिफत में जाता हो। यानी हैवान ने इमाम के हुक्म पर लब्बैक कह के बताया कि इमाम की आवाज पे लब्बैक कहा जाता है, सोचा नहीं जाता। और अल्लाह ने इमाम के इख्तियार को वाज़ेह करने के लिए मलक को इमाम के पिंगे से मस होने के बाद शिफा अता करके बताया कि इनके सदके में अल्लाह शिफाए मलाइका को भी बांट देता है। अब तू भी मांग ले हुसैन से शिफा, अब तू भी मांग ले हुसैन से शिफा। हिकमत मेरे हुसैन की वसीओ अरीज है, इतना बड़ा तबीब है। जहरा का लाडला फतरस मेरे हुसैन का पहला मरीज है। भाई वो हर एक की तकलीफ से वाकिफ हो, हर एक की मुश्किल कुशाई कर सकता हो, मोहताज ना हो। यानी किसी से मशवरे का अल्लाह ने तो इख्तियार दे रखा है, अल्लाह के किसी हुक्म से तो वो तजावुज करता ही नहीं, लेकिन जो इख्तियार दे रखे हैं उन इख्तियारात में अल्लाह ने इतना इल्म दे रखा है कि वो हर एक की बोली को जानता है, हर एक की तकलीफ को जानता है, हर एक की मुश्किल कुशाई कर सकता है। मैं आपकी तवज्जो के लिए एक जुमला अर्ज करना चाहता हूं। इमाम चुके इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की कल मैंने वादा किया था कि इमाम की हयात तैयबा के हवाले से एक दो ऐसा वाकया आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। यानी इमाम वही हो सकता है जो मखलूक की हर तकलीफ से वाकिफ हो, इंसान से लेकर
اللہ نے جو جو کچھ خلق فرمایا ہے اس کی تکلیف کا حل رکھتا ہو، اس کی مشکل کشائی کر سکتا ہو۔ روایت بیان کرنے والے ہیں حضرت ابو حمزہ صومالی، پڑھتے ہیں دعا بھی آپ کو پڑھتے ہیں نا، یہ ہم جب مفاتیح الجنان میں دعا بھی ہے ان کی، وہ روایت کر رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ چلتے ہوئے امام علی زین العابدین علیہ السلام کے دروازے پہ پہنچا۔ میں موضوع سے ہٹا نہیں، میری جتنی باتیں ہوں گی اسی موضوع کے اندر ہوں گی انشاءاللہ۔ کہتے جب جا کے میں نے دستک دی تو دروازہ معصوم نے خود ہی کھولا۔ جب کھولا تو امام سامنے تھے، میں نے سلام عرض کیا۔ سلام عرض کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ میں ایک طرف کھڑا ہو گیا، امام علی زین العابدین صحن خانہ میں کھڑے ہو کے کسی سے باتیں کر رہے تھے۔ امام کی عظمت اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ امام علی زین العابدین، ہم نے تو ہمارے ہاں تو بڑی عجیب سی کیفیت پیدا کر دی گئی ہے نا کہ امام کی زندگی کو سوائے رونے کے اور کسی جگہ پہ لے کے نہیں جایا جاتا۔ رونا اس میں کوئی شک نہیں کہ امام پانی آتا تھا روتے تھے، کھانا آتا تھا روتے تھے، بازار جاتے تھے روتے تھے، ہر لمحے پہ روتے ہیں۔ رونا اپنی جگہ پہ تھا، امور امامت کو نبھانا اپنی جگہ پہ تھا۔ جو کار امامت ہے اسے نہیں فراموش کیا۔ اور آپ سیرت کو پڑھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ امام علی زین العابدین کی سیرت ہے کیا، کس انداز سے 34-35 سال امام نے گزارے ہیں۔ اس میں ایسے ایسے سبق ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ یہ ابو حمزہ صومالی کہہ رہے ہیں یہ بعد از واقعہ کربلا ہے۔ یہ واقعہ بعد از واقعہ کربلا ہے، اور مجھے وقت بچا میرے پاس، میں اور بھی جو باتیں عرض کروں گا یہ ساری باتیں بعد از واقعہ کربلا ہے۔ وہ کہتے میں نے دیکھا کہ امام باتیں کر رہے ہیں، میں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، بندہ کوئی نظر نہیں آیا، مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں آگے بڑھا، آگے بڑھ کے میں نے عرض کیا مولا آپ کسی سے بات کر رہے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں ہاں بات کر رہا ہوں۔ مولا کوئی بندہ تو نظر نہیں آ رہا۔ مولا فرماتے ہیں میں پھر بھی بات کر رہا ہوں۔ مولا کیس سے؟ امام اشارہ کر کے فرماتے ہیں وہ دیوار پہ دیکھ، توجہ چاہوں میں آپ صاحبان، دیوار پہ دیکھ۔ ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں جیسے ہی میں نے دیوار پہ دیکھا تو چند چڑیاں بیٹھی تھی، ادھر وہ چہچہا رہی تھی، چند چڑیاں بیٹھی تھی، ادھر وہ بول رہی تھی، ادھر امام کلام کر رہے تھے۔ میں نے کہا مولا وہ تو فقط چڑیاں ہے۔ مولا فرماتے تیری نظر میں فقط چڑیاں ہے، اس لیے کہ تیری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا کیا رہی ہے۔ میں ہوں وقت کا امام، میں جانتا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ ابو حمزہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا مولا بتلا دے کیا کہہ رہی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ مجھ سے یہ تقاضا کر رہی ہے کہ اے مولا علی زین العابدین آپ ہیں وقت کے امام اور ہمیں بھوک لگی ہے، ہماری غذا کا اہتمام کرے۔ اور فرمایا آپ نے ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گلا نہیں کرنا شروع کر دیتے۔ ہمارے بڑے سارے بندے ایسے دیکھے ہیں جو کہتے ہیں غازی آج تو بات تیرے علم تھلے ہونا ہی نہیں، کیوں جی میری دعا نہیں قبول ہوتی۔ پہلے یہ تو دیکھ اندر ذرا کہ تو اس قابل تھا کہ علم کے نیچے آتا، پھر تو دعا کرتا اور تیری دعا رد نہ ہوتی۔ اسی طرح کئی لوگ میں نے دیکھے وہ کہتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو دعا نہیں کرتے، نماز پڑھتے ہیں دعا نہیں کرنی، جب مانگتے ہیں دعا اللہ کا ان سے قبول کر لیتا ہے۔ معظمہ جناب سیدہ کی خدمت میں ایک شخص نے یہ بتلایا کہ فلاں شخص ہے وہ دعا نہیں کرتا نماز کے بعد، میری معظمہ فرماتی ہے یہ فخر والی بات نہیں ہے،
کہ اگر کسی کی دعا قبول نہیں نہ ہوتی، ہم میں بڑے سارے ایسے بندے ہوتے ہیں جو اس طرح کا نظریہ رکھتے ہیں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں میں بھی، ہمارے بھائیوں بزرگوں میں بھی، وہ کہتے ہیں ہم دعا ہی نہیں کریں گے۔ معتمہ فرماتے ہیں جو کہہ رہا ہے نا میں دعا نہیں کروں گا، اسے کہو کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اس لیے کہ وہ غور کرے کہ اس سے کون سا ایسا گناہ سرزد ہوا ہے کہ اللہ نے اس سے توبہ کی توفیق کی سبب کر لی ہے۔ یہ فخر کی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی یہ انسان سمجھتا ہے کہ ہم کہتے لو جی مجلس میں نہیں جائیں گے، لو جی ہم اس سال زواریوں پہ نہیں جائیں گے، یہ نہ جانا تیرے اندر کی کمزوری ہے، تجھ سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے کہ انہوں نے تجھے قبول ہی نہیں کیا ہے، ورنہ ہو نہیں سکتا کہ اس دروازے پہ انسان جائے اور خالی لوٹ آئے۔ یہ تو پرندوں کی غذا کا بھی اہتمام کرتے ہیں، یہ پرندوں کی غذا کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں یہ ایسے نہیں شور مچا رہی، یہ مجھے کہہ رہی ہے کہ مولا آپ وقت کے امام ہیں، آپ ہماری غذا کا اہتمام کریں، تو مولا آپ نے کیا نہیں، فرمایا کیا ہے لیکن ان کو دیا نہیں۔ جب تک بات آپ سمجھیں گے نہیں اس وقت تک میں کمپلیٹ نہیں کر سکوں گا۔ فرمایا آپ نے ان کو غذا دی نہیں، اہتمام کیا نہیں۔ مولا فرماتے ہیں کیا ہے، ان کو دیا نہیں۔ مولا وہ کیوں؟ مولا فرماتے ہیں میں نے ان کو ان کی زبان میں کہا ہے کہ غذا تمہاری کا اہتمام ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک تمہیں اس لیے نہیں ملے گی کہ تمہیں بھی ابو حمزہ صومالی کا انتظار کرنا پڑے گا، تمہیں ابو حمزہ صومالی کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اب یہ پریشان ہو گیا، مولا وہ بھوکی تھی، انہوں نے غذا مانگی، آپ نے میرا انتظار کیوں کیا؟ سمجھو چاروں میں آپ صاحبان سے، مولا آپ نے میرا انتظار کیوں کیا؟ مولا فرماتے ہیں اگر تیرے آنے سے پہلے میں غذا دے دیتا، ان کی غذا تو انہیں مل جاتی، لیکن مخلوق کو پتہ کیسے چلتا کہ امام کا اختیار کہاں تک ہے؟ میں غذا تو ان کو کھلا دیتا، ظاہر کی بات ہے انہوں نے سوال کیا میں ان کو دے دیتا۔ میں نے انہیں خود کہا کہ تم انتظار کرو ابو حمزہ صومالی کا، جب وہ آئیں گے پھر تمہیں غذا ملے گی۔ فرمایا پھر میرے مولا فرماتے اس لیے تاکہ میں غذا دے دیتا، ان کی بھوک ختم ہو جاتی، کائنات کو پتہ کیسے چلتا کہ آل محمد کے اختیارات کہاں پہ ہے؟ یعنی امام نے ابو حمزہ صومالی کا انتظار کر کے اور اس کے آنے کے بعد پرندوں کو غذا دے کے یہ کائنات پہ واضح کر دیا کہ یاد رکھو دیتا خدا ہی ہے، دیتا رزق خدا ہی ہے، لیکن کبھی علی مرتضیٰ کے ہاتھ سے ملتا ہے، کبھی سید سجاد کے ہاتھ سے ملتا ہے۔ ایک مرتبہ پاپا سے بلند صلوات۔ تاکہ اختیارات تو لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ یہی امام ہے۔ اب اتنے زیادہ واقعات ہے کہ اگر بیان کروں گا تو وقت بہت زیادہ ہو جائے گا۔ میں ایک دو چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ پھر درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک شخص تھا جو بلخ کا رہنے والا تھا۔ ہر سال وہ حج پہ آتا تھا، اور حج کے بعد وہ سیدھا امام کے حضور آ کے حاضری دیتا تھا اور خالی ہاتھ نہیں آتا تھا۔
وہ بھی امام علی زین العابدین ہی کے دور کی بات ہے، اس لیے کر رہا ہوں کہ امام کہاں تک اختیار رکھتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے جو اختیارات. ایک سال جب یہ چلا حج کے لیے تو زوجہ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا حج پہ. کہا اچھا حج پہ تو جا رہے ہو، یہ اتنا سامان کس لیے؟ کہا تمہیں پتا نہیں کہ وہاں پہ میرے آقا رہتے ہیں، میرے مولا رہتے ہیں، اور میں ہر سال یہ سامان تحفے لے کے جاتا ہوں اور جا کے تحفے ان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. جیسے یہ جملہ اس نے کہا نا اپنی زوجہ سے کہ یہ سارے تحائف اپنے امام کے لیے لے کے جا رہا ہوں، وہ بھی جانتی تھی. وہ بیویاں غصہ چڑھ جاتا ہے نا، اب ان کو نہ ملے اور کسی دوست احباب کو بندہ دیتا رہے تحفے تو گھر میں کبھی نہ کبھی تو گرمی سردی ہو جاتی ہے. اب جب کہا نا کہ میں تحفے ادھر لے کے جا رہا ہوں، دیکھ کے کہنے لگی بات سنو، ہر سال تم جاتے ہو اور ہر سال تحفے لے کے جاتے ہو، کبھی میں نے نہیں سنا کہ تو تحفہ پلٹ کے بھی لایا ہو. فرما رہے ہیں آپ صاحبان، کیا ہمارے اندر بھی ایسے جراثیم ہیں تو نہیں کہ ہماری بھی خواہش یہ ہو کہ ہم تو دیتے ہیں، وہ ہمیں فیڈ بیک نہیں دیتے، وہ دیتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہم اسے درک نہیں کر سکتے. جب یہ جملہ کہا نا کہ ہر سال تو جاتا ہے، وہ کبھی نہیں دیتے. جو جملہ اس نے کہا ہے نا وہ معرفت آل محمد سے لبریز جملہ ہے. دیکھ کے کہنے لگا خاموش ہو جا، میرے آقا میرے امام دنیا و آخرت پہ اختیار رکھتے ہیں. میں نے پیشوا ایسا نہیں چنا جو بے اختیار ہو، میں نے ایسے رہنما چنے ہیں کہ جو دنیا و آخرت پر اختیارات رکھتے ہیں، ان پہ شک نہ کرنا، ان پہ شک نہ. اب یہ بات کہاں پہ ہوئی؟ بلخ میں. مولا کہاں پہ ہے؟ مدینے میں. امامت کے اختیارات اور امامت مکلف کی تکلیف سے پوری طرح سے واقف ہوتا ہے. یہ جملہ اپنے ذہن میں رکھیے گا. یہ بلخ سے چلا، اپنے سارے معاملات پورے کرنے کے بعد پہنچا بارگاہ امامت میں. دستک دی، غلام نے دروازہ کھولا، اجازت چاہی، عرض کیا کہ مولا سے ملنا چاہتا ہوں. مولا نے اجازت دی، یہ آیا، آ کے سارے تحائف امام کے سامنے رکھے. امام علی زین العابدین نے ان تحائف کو ایک طرف جب یہ رکھ چکا، میرے امام کھانا تناول فرما رہے تھے. مولا فرماتے ہیں آؤ ہمارے ساتھ مل کے کھانا کھاؤ. یہ کبھی کھانے پہ بات ہوئی تو میں آپ کو ایسے ایسے کھانے بتلاؤں گا کہ آپ دعا فرمائیں گے کہ جو آل محمد منگوا کے کھاتے ہیں، منگوا کے کھاتے ہیں. جب مولا فرمایا نا مولا نے کہ کھانا کھاؤ، اب آپ کو پتہ ہے کئی مرتبہ ہمارے ساتھ ایسا تجربہ ہوتا. میں تو جو دین حقہ کے طالب علم ہے، جو دین حقہ کے طالب علم ہے، ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی اپنے کو نہیں سمجھتا. لیکن اگر کوئی بڑا عالم دین بزرگ بیٹھا ہو تو وہ کسی کو کہے نا آؤ میرے ساتھ کھاؤ تو وہ جھجک جاتا ہے. وہ کہتے نہیں، آپ کی تکریم ہے، عزت ہے، مقام ہے، میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں. ایک عالم دین کے پاس بیٹھا ہوا کھانے کی جرت نہیں کرتا تو جسے امام کے پاس بیٹھنا نصیب ہو اور معرفت امام بھی رکھنے والا ہو. عرض کرنے لگا مولا بھوک نہیں ہے، پھر کبھی صحیح. مولا فرماتا نہیں کھا لو. آپ جب فرمایا نا کھا لو تو مولا وہ نہ کھانا اس نے شروع کر دیا. تھوڑا سا کھایا، کھانے کی ہمت کہاں تھی، لیکن تھوڑا بہت کھا لیا. جب کھا چکا نا اب مولا کا ایک غلام آگے بڑھا جس نے ہاتھ میں پانی لیا ہوا تھا، جار لیا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ میں تشت لیا ہوا تھا.
وہ لے کے امام کے بالکل سامنے آ گیا. اب جب آیا ہے تشت سامنے رکھ کے ابھی پانی سے مولا کے ہاتھ دھلانے لگا تھا کہ وہ اٹھ کے عرض کرنے لگا مولا آج ہاتھ یہ نہیں دھلائے گا, ہاتھ آپ کے یہ نہیں دھلائے گا, میں دھلاؤں گا. اب جو امام کا جملہ ہے مولا فرماتے ہیں دیکھ تو ہے مہمان میں ہوں میزبان. نہیں آپ کو شاید نیند آ گئی ہے. مولا فرماتے ہیں تو ہے مہمان میں ہوں میزبان. میزبان کا حق بنتا ہے کہ تیرے ہاتھ دھلائے. میزبان کا حق بنتا ہے کہ تیرے ہاتھ دھلائے. عرض کرنے لگا مولا میرے نزدیک سب سے میرا محبوب عمل ہی یہ ہوگا کہ میں آج سید الساجدین کے ہاتھ خود دھلاؤں. اچھا مولا نے فرمایا اچھا دھلانا چاہتا؟ جی مولا. مولا فرماتے ہیں ٹھیک. تشت نیچے پڑا ہوا تھا. مولا فرماتے ہیں ڈال پانی. اس نے پانی ڈالا. مولا فرماتے ہیں ڈال پانی. اس نے پانی ڈالا. مولا دیکھ کے فرماتے ہیں ما ہوا اس میں کیا ہے, یہ تشت میں کیا ہے؟ کیا فقالا وہ کہنے لگا ماؤن مولا پانی ہے. مولا فرماتے ہیں بل ہوا یاقوت احمر. تو جسے پانی کہہ رہا ہے غور کر یہ تو یاقوت احمر ہے. صاحب تاریخ کہتا ہے کہ امام کے ابھی لفظ ختم نہیں ہوئے تھے کہ تشت کا پانی یاقوت احمر بن چکا تھا. یاقوت احمر بن چکا تھا. وقت بہت زیادہ ہو جائے گا اگر میں نے اس پوری روایت کو پڑھا. میں ایک اور جملہ عرض کرتا ہوں اور آپ کی زحمت کو تمام کر دیتا ہوں. مولا فرماتے ابھی اس کا ایک حصہ ہے اور پانی ڈال. اس نے پھر پانی ڈالا. اگر 2-4 منٹ اوپر ہو گئے تو آپ ناراض تو نہیں نہ ہوں گے. پھر پانی ڈالا. مولا فرماتے ہیں کہ ماں ہوا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا مولا ماں پانی ہے. مولا فرماتے ہیں بل ہوا. ذرا غور کر تو جسے پانی کہہ رہا ہے زمردن احضر یہ تو سبز زمرد ہے. صاحب کتاب کہتا ہے کہ ابھی امام کے لفظ ختم نہیں ہوئے تھے کہ کشت پہ زمرد احضر کی پوری طے سامنے آ گئی. میں جلدی سے اس کو بات کو آگے لے کے جاتا ہوں تاکہ ایک آدھ جملہ عرض کر کے زحمت کو تمام کروں. پھر میرے مولا فرماتے ہیں دیکھ 2 طے ہو گئی ابھی تشت میں جگہ باقی ہے. پھر پانی ڈال. پھر پانی ڈال. اب جب اس نے پانی ڈالا مولا فرماتے ہیں کیا ہے؟ عرض کی پانی. مولا فرماتے ہیں غور کر بل ہوا درن ابیض یہ تو سفید موتی ہے. یہاں تک آپ تشریف لے آئے. میں یہ واقعہ پورا لمبا ہے بہت آگے تک ہے جو میں بیان کرنا چاہتا تھا لیکن وقت بڑی جلدی سے گزر گیا. امام فرماتے ہیں دیکھ کیا ہے؟ کہتے پانی. میرا امام فرماتا ہے نہیں یاقوت احمر ہے. یہ کیا ہے؟ یاقوت احمر ہے. مولا پھر فرماتے ہیں دیکھ کیا ہے؟ کہتا ہے پانی. مولا فرماتے ہیں نہیں یہ سبز رنگ یہ جو ہے وہ زمرد ہے سبز رنگ کا. کہا ٹھیک ہے مولا. مولا فرماتے ہیں پھر دیکھ کیا ہے؟ کہتا ہے پانی. مولا فرماتے ہیں نہیں یہ تو در ابجد ہے. مولا نے جب فرمایا نا در ابجد ہے اب یہ حیران و ششدر ہے کہ مولا آج کر کیا رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں آج تمہیں بتلانا چاہتا ہوں کہ امامت ہوتی کیسی ہے. مقام امام ہوتا کیسا ہے. جب تشت بھر گیا بھرنے کے بعد مولا دیکھ کے فرماتے اب اٹھا اس تشت کو اور تشت کو سیدھا اپنے گھر میں لے جانا. اپنے گھر میں لے جا کے زوجہ کو دے کے کہنا سید سجاد معذرت کرتے تھے کہ تیرے توفو کا بدل نہیں دے سکا. جو تحفے بلاتا تھا نا یہ ان کا عوض دے رہا ہوں. یہ حیران و ششدر
मदीने में आपको पता कैसे चला? बोला फरमाता इमाम होता ही वो है जो मखलूक के हर कोने में तकलीफ से वाकिफ हुआ करता है। मैं सारे वाक्य को बयान करता, मैंने सारा छोड़ दिया है। ये अजमत सैयद सज्जाद, ये स्पेशल मेरी रिक्वेस्ट है कि कोशिश किया करें कि इन आयाम में, यानी अगर तो अशरा पूरा करवाते हैं तो जिसका जो जी चाहे वो पढ़ता रहे, लेकिन जब आप शहादत इमाम सैयद सज्जाद के हवाले से पढ़वाएं ना, तो खतीब को कहें कि वो सिर्फ अजमत सैयद सज्जाद बयान करें। दुनिया को पता चले कि जिसका सारा कुछ करबला में उजड़ गया, वो करीम कितना बड़ा। अल्लाह आपको सिवाएगा मैं हुसैन की कोई गम न दे। मैंने बात को जहां पे कल रोका था उसी को बात को आगे लेके जाना है, क्योंकि कल भी मजलिस है शहादत की, तो कल जो पढ़ेंगे वो शहादत मेरे मौला सैयद सज्जाद पढ़ेंगे। गौर तो दुनिया करे ना कि जिसके सामने अकबर मारा गया, जिसके सामने कासिम तकसीम हो गया, जिसके सामने अब्बास जैसे चचा के बाजू कलम हो गए, जिसके सामने बाबा मारा गया, जो देखता रहा फूफियों की चादरें लुटते रहे। अल्लाह सिवाय में हुसैन के कोई गम न दे आपको, हमेशा जिंदा और सलामत रहो। जो भी हाजात है ना, वो सैयद सज्जाद के सदके में मांगो, अल्लाह रद्द नहीं करेगा। ये मेरा इतना गुयूर इमाम है, हर कदम पे रोता रहा। फूफियों की चादरें उतरी, कैसे उतरी तारीख पढ़ के देखो। उलमा फरमाते हैं, मुहक्किकीन कहते हैं, इस अंदाज से उतरी है कि जिस बीबी के सर से चादर उतरती थी ना, उस बीबी के सर से ताजा खून का फुहारा निकलता था। अल्लाह अकबर। अल्लाह सिवाय गम हुसैन के आपको कोई गम न दे। अल्लाह अकबर। ये सैयद सज्जाद की बर्दाश्त थी ना। कल मैंने जहां पे छोड़ा कि जब जालिमों ने ला के जंजीर लेके आए हैं ना, गैरत सज्जाद ने जोश मारा। मेरा बीमार इमाम कहता है, जालिमों इधर रख दो, मैं फूफियों तक खुद पहुंचा के आऊंगा। अल्लाह आपको सिवाय में हुसैन के कोई नाम ना दे। अज़ादारों जंजीरें दी, रस्सियां दी, फूफियों ने पहनी, काफिला चल पड़ा। कल मैंने अर्ज किया था ना कि वीर हुसैन के लाशे पे किस तरह गई थी। उस वीर को जिसके बगैर जिंदा रहना मुमकिन नहीं था, उसे बहन ने भी छोड़ा, बीमार बेटे ने भी छोड़ा। अज़ादारों मैं कहा करता हूँ, हो सकता है कि मेरे मजलूम इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन ने बाबा की लाश से गुजरते हुए कहा होगा कि बाबा मैं मजबूर ना होता, तूने तो अपने भाई हसन का 2 मरतबा कफन बदला था ना। बाबा मैं मजबूर हूँ, बाबा मैं तुझे एक भी कफन इसलिए नहीं दे सका कि तेरा सज्जाद की हालत देख। तेरा बीमार बेटा आजाद होता ना बाबा, मैं भी तुझे गुस्ल भी देता, मैं तुझे कफन भी पहना के जाता। लेकिन बाबा मेरी हालत ऐसी है, हाथों में जंजीर है, पाँव में बेड़िया है। बाबा जो मेरे गले का ताउक है ना, ये खारदार ताउक है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह सिवाय हमें हुसैन के कोई नाम ना दे।
ایک جملہ میرے ذہن میں آ گیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ سید سجاد سے جب پوچھا گیا نا مولا بتائیں تو صحیح یہ سارے راستے میں آپ کی حالت کیسی تھی، اور رو کے بیمار کربلا کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا ہمیں جب لے کے چلے تھے نا ہم آزاد نہیں چل سکتے تھے، ہمارے چاروں طرف نیزوں والے تھے، اگر کسی کی آواز آتی تھی نا ہائے حسین، اسے نیزہ مار کے چپ کرایا جاتا تھا۔ کمال اللہ، کمال اللہ سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ عزادارو بیمار کربلا کے حوالے سے یہ روایت ملتی ہے، میرے مولا فرماتے ہیں میری غربت میں غربت کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک فرماتے ہیں ہماری غربت یہ تھی کہ ایک موقع ایسا آیا کہ جہاں پہ فقط پتھروں سے استقبال نہیں ہوا، بیویوں نے چھتوں سے جلتے ہوئے کوئلے پھینکے، آگ برسائی۔ راوی کہتا ایک کوئلہ سید سجاد کے امامے میں اٹک گیا، بطول کا یہ لال امامے سے کوئلہ نکال تو سکتا نہیں تھا نا، اب وہ کوئلہ جلتا رہا۔ اور روایتیں کہتی ہیں کہ جب آخری شام میں جب پہنچے تھے نا اس وقت سید سجاد کے سر پہ امامہ تھا ہی نہیں۔ راوی کہتا نہیں تھا، اس کا ریزن یہ تھا کہ کوئی آگ بجھانے والا تھا نہیں، امامہ جلتا رہا، سید سجاد برداشت کرتے رہے۔ اللہ آپ کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ اللہ اکبر، یہ سید سجاد کی غیرت ہے، اس پھوپھی کا صبر ہے۔ عزادارو جب پہنچ گئے نا آپ نے کافی گریہ کر لیا، دو باتیں اور عرض کروں گا زحمت کو تمام کر دوں گا۔ عزادارو میں نے ساری باتیں چھوڑ دی ہے کہ کربلا سے کس انداز سے چلے۔ اتنا علماء فرماتے ہیں کربلا سے کوفہ، کوفہ سے لے کے شام تک یہ جتنی چھوٹی چھوٹی قبریں ہیں نا یہ زہرا زادیوں کی اولاد کی قبریں ہیں، یہ جناب ابو طالب کی اولاد کی قبریں ہیں، یہ جناب خدیجہ کی اولاد کی قبریں ہیں۔ عزادارو ایک مقام پہ قافلہ رک گیا، قافلہ نہیں رکا، صاحب کتاب کہتا ہے جس جو نیزہ تھا نا امام حسین کے سر والا، ایک مرتبہ وہ نیزہ رک گیا، جب رکا ہے سپاہیوں نے کوشش کی کہ نیزہ کسی طرح سے چلے، آگے نہیں نہ چلا، ایک ظالم آگے بڑھا، ہاتھ میں تازیانہ لہراتے ہوئے بیمار کربلا کی پشت کے قریب آکے عزادارو اس نے اس انداز سے یہ سطر لکھی ہے کہ بی بی زینب دیکھ کے کہتی ہے ویر چلتا کیوں نہیں، اس وقت چلے گا اور جب ہماری نسل ختم ہو جائے گی۔ اجر و کمال اللہ، ماتم کرو ساتھ ماتم، کبھی اپنے سینوں کو پیارا نہ کرو، تمہیں کیا پتا زہرا آج بھی قبر میں کس حالت میں ہے۔ علماء فرماتے آج بھی نبی کی اکلوتی بیٹی اپنی اولاد کے اجڑنے پہ کبھی اٹھ جاتی ہے کبھی بیٹھ جاتی۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ اللہ سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے، اللہ آپ کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ بی بی کہتی امیر چلتا کیوں نہیں؟ عزادارو جب کہا نا چلتا کیوں نہیں، اس وقت چلے گا جب میری نسل ختم ہو جائے گی۔ علماء فرماتے ہیں اس وقت کٹے گلے سے آواز آئی بہن زینب میں کیسے چلوں، میرے سینے کا تعویذ سکینہ پیچھے رہ گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزادارو جب کہا نا میری سکینہ پیچھے رہ گئی ہے، بی بی اتری جا کے ڈھونڈنے کے لیے، جب چند قدم پیچھے گئی ہے نا عجیب منظر بی بی نے دیکھا۔ عزادارو کیسے برداشت کرو گے، ایک کالے برقعے والی بی بی ہے جس نے جناب سکینہ میرے آقا حسین کے سینے کا تعویذ جسے حسین چوما کرتے تھے، بعد از حسین جس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو چکا تھا، کانوں میں خون جاری تھا۔ عزادارو دیکھا اس بچی کو، حوصلے کے ساتھ دو چار جملے اپنی گود میں لیا ہوا ہے، بی بی پیار کر رہی ہے۔ عزادارو جناب زینب نے جب یہ منظر دیکھا نا بی بی چند قدم دور کھڑے ہو کے آواز دے کے کہتی ہے اے بی بی تو کون ہے؟
اس عالم غربت میں ہماری مدد کرنے والی حضرت بی بی نے ایک مرتبہ چہرہ پلٹا اور روک کے کہا زینب پہچان میں کوئی عام نہیں اور تیری ماں زہرا ہوں جب سے تم نے مدینہ چھوڑا اور میں نے بقیہ چھوڑ دی اجرکم اللہ اجرکم اللہ اللہ سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے حضرت یہ قافلہ چلا چلتے ہوئے ایک مرتبہ ملعون کے دربار میں پہنچا ہے جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچا نا یزید کے دربار میں پہنچ گیا اب یزید دیکھ کے کہتا ہے مجھے ذرا تعارف تو کرواؤ کہ یہ قیدی ہے کون میں جو پڑھنا چاہتا تھا وہاں تک آپ برداشت بھی نہیں کر سکو گے عدالت کے بغیر دیکھ کے کہتا ہے ذرا ان قیدیوں کا تعارف تو کرواؤ سپاہیوں نے بتایا یہ جو سامنے ہے نا یہ آل محمد کی کنیز فضا ہے اللہ اکبر پھر جو جملہ کہا نہ جانے کیسے برداشت کرو گے یہ کون ہے جس کا نام لے رہے ہیں یہ وہ معظمہ ہے جن کے جب امیر المومنین خود کوفے میں حکمران تھے نا حکومت تھی علی کی ایک مرتبہ کہا حسنین جاؤ مدینے سے میری زینب کو لے کے آؤ اللہ اکبر عزادارو جب کہا نا حوصلے کے ساتھ پوچھا جملے بعد زحمت کو خراب کرو میرے مولا کیا فرماتے ہیں حسنین جاؤ مدینے سے میری بیٹیوں کو لے کے آؤ لیکن بیٹا ایک بات یاد رکھنا جو جملے میں نے پڑھے ہیں وہ فرماتے ہیں ایک بیٹا یاد رکھنا زینب کو اپنی مرضی سے چلنے دینا کائنات کا امیر کہہ رہے حسنین سے بیٹو زینب کو اپنی مرضی سے چلنے دینا جہاں پہ کہے نا میں نے رکنا ہے وہیں پہ رک جانا عزادارو اور پھر مولا فرماتے ہیں دوسری بات یاد رکھنا بیٹو جب کوفے میں آ جانا نا یکدم کوفے میں داخل نہیں ہونا بیٹو کوفے کے باہر کھڑے رہنا کسی کو پیغام دے کے بھیجنا پھر میں خود زینب کی مہار پکڑوں گا فرمایا زینب کو میں خود کوفے میں لے کے آؤں گا عزادارو جب آئے ہیں نا حسنین شریفین بہن کو لے کے جیسے زینب کی مرضی تھی ویسے معظمہ آئی اب کوفے کے باہر روکا روکنے کے بعد نا غلام کو بھیجا کہا جا کے بابا سے بتاؤ بابا کو اطلاع دو میری بہن زینب کوفے کے باہر آ گئی ہے عزادارو جب کہا نا زینب باہر آ گئی ہے یہ پہنچا پیغام رسا علی سے آ کے اجازت مانگی سلام کیا اور سلام کر کے نا یہ کہتا ہے مولا کوفے کے باہر بی بی زینب آ گئی ہے عزادارو علماء فرماتے ہیں علی نے نالین نہیں پہنی ابا کا دامن ہاتھ میں تھا علی کوفہ سے گلیوں میں کہتے ہوئے آ رہے تھے کوفہ والے آج باہر نہ آنا اور میری زینب آ رہی آقا کیا فرما رہے ہیں کوفے والوں آج کوئی بندہ بھی باہر نہ آئے آج کوئی بچہ بھی باہر نہ آئے آج کوئی بی بی بھی باہر نہ آئے اور میری زینب کوفے آ رہی ہے عزادارو مولا باہر آئے آ کے بیٹیوں نے سلام کیا عزادارو سلام کرنے کے بعد نا مولا فرماتے ہیں اب مہار میرے ہاتھ میں دے دو عزادارو میرے مولا علی خود مہار لے کے کوفے میں داخل ہوئے علامہ فرماتے ہیں جب کوفے میں داخل ہوئے ہیں نا ایک مقام پہ میرے مولا نے جب میری جناب بی بی زینب کی سواری کو روکا اور روک کے نا میرے مظلوم امام دیکھ کے فرماتے ہیں زینب ذرا عماری کا پردہ تو ہٹا اللہ اکبر اللہ جانے کس طرف توجہ ہے اللہ اکبر جب میرے مولا علی فرماتے ہیں ایک مرتبہ عماری کا پردہ تو ہٹا عزادارو جب پردہ ہٹایا نا اس وقت مولا فرماتے ہیں بیٹی یاد رکھو یہ کوفے کی بازار ہے یہ
वजीफे के मोड़ है। अदादारों ये जुमला कहना था। सारा दादी रो के कहती है बाबा ये चौक दरबार मोड़ बेटू को बताए जाते हैं, मैं तो तेरी बेटी हूँ। मौला रो के कहते ज़ैनब वक्त बदल जाएगा, तुझे इन्हीं बाजारों में अजरो कमाल अल्लाह सिवाय गमे हुसैन के कोई गम न दो के दो जुमले और आपकी रहमत को मैं तमाम कर देता हूँ। यही ज़ैनब जब पहुंची है ना दरबार में, जालिम कहता है इनका तारुफ करवाओ। कहा जो सबसे आगे है ना ये इनकी कनीज है जिसे फिजा कहते। हर मोड़ पे इनका पर्दा यही बन के आती रही, ये इनकी कनीज है। कहने लगा दूसरा, कहा इसके पीछे इनकी बेबली की बड़ी बेटी ज़ैनब है, बागी की बड़ी बहन ज़ैनब है। अदादारों जब इसने सुना ना कि ये बीबी ज़ैनब है, अल्लामा जारा साहब ये जुमला कहा करते थे। वो कहते जैसे ही ये जुमला कहा ना यजीद ने कि ये ज़ैनब है, देख के कहता है अब बाकी सारे हट जाओ, अब मैं खुद ज़ैनब से बात करूंगा। अल्लाह जाने कैसे बर्दाश्त करोगे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह आपको सिवाय गमे हुसैन के कोई नाम ना दे। शेख सालिम कहता है अब सारे हट जाओ, मैं खुद अली की बेटी से बात करूंगा। ये देख के कहता है बीबी बतला तो सही ना कि तुझे सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ हो। अल्लाहु अकबर। अदादारो देख के कहता बीबी बतला तुझे सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ पे हुई। उस वक्त मेरी आका आजादी रो के कहती है जालिम मेरा अकबर मारा गया, मुझे इतनी तकलीफ नहीं हुई। और मेरा कासिम मारा गया, मुझे इतनी तकलीफ नहीं हुई। मेरे औलो मोहम्मद मारे गए, मुझे इतनी तकलीफ नहीं हुई। मेरा अब्बास जीन से जमीन पे आया, मुझे इतनी तकलीफ नहीं हुई। और मेरे हुसैन के लाशे पे घोड़े दौड़ गए, मुझे इतनी तकलीफ नहीं हुई। और जितनी अब हो रही है, मैं ज़हरा की बेटी हूँ,